ذریعہ ہے۔ منعیم مدنی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ منعیم بھائی، عشق رسول امام اہل سنت کا یہ تو آپ کی زندگی کا یوں بولیں کہ اگر آپ دو لفظوں میں تعارف کروائیں تو وہ عشق رسول سے ہی بنتا ہے۔ امام اہل سنت حدیث پاک کا ادب جو ہے وہ کیسا کیا کرتے تھے، کچھ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا، جن میں عشق رسول کا پہلو سب سے نمایاں و ممتاز و منفرد پہلو ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے کہ اس درس سے کئی لوگوں کو عشق رسول نصیب ہوا ہے، اور یہاں سے ان کے یعنی جو تحریریں وغیرہ ہیں، ان کا نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش، اس کو پڑھ کر کئی لوگوں کو عشق رسول نصیب ہوا ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اگر ادب کی بات کی جائے، کیونکہ ادب کا عشق کے اندر ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر ادب نہیں ہے تو وہ پھر عشق کامل نہیں ہو سکتا، لیکن جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عشق کی دولت عطا فرمائی ہے، پھر ان لوگوں میں ادب بھی جو ہے وہ اپنے مقام سدر المنتہا پر پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی یہ شان تھی کہ حدیث کا ادب آپ اس انداز میں کیا کرتے تھے کہ بغیر وضو آپ حدیث کو بیان نہیں فرمایا کرتے تھے، بغیر وضو آپ احادیث کی کتابیں نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب میلاد کی محفل ہوتی یا کہیں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا تذکرہ ہو رہا ہوتا یا خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان بیان کرنا ہوتا تو آپ دو زانوں بیٹھا کرتے تھے، حتیٰ کہ کئی گھنٹے بھی اگر بیٹھنا پڑتا تھا تو آپ دو زانوں بیٹھ کر حضور کا ذکر سنا کرتے تھے، دو زانوں بیٹھ کر حضور کا ذکر بیان کیا کرتے تھے۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو بیان کرنا، یا سامنے جو آپ کے مفتیان کرام ہوتے تھے ان کو کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے بارے میں بتانا ہوتا تھا تو وہ بھی باوضو ہو کر بتایا کرتے تھے، اور حدیث کی کتابوں کے مراتب کا بھی خیال رکھا کرتے تھے۔ حدیث کی کسی کتاب پر کوئی چیز وغیرہ جس طرح قلم دوات وغیرہ ہوتی ہے یہ نہیں رکھا کرتے تھے، تو یہ آپ کا حدیث کا ادب ہوا کرتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو علم بھی ایسا عطا فرمایا کہ حدیث کے بھی امام تھے، فقہ کے بھی امام تھے، اور عشق کے بھی امام تھے، یعنی ہر پہلو آپ کا اٹھا لیا جائے، ہر پہلو کے اندر آپ سب سے نمایاں و ممتاز نظر آتے ہیں۔ حالانکہ آپ کے بارے میں لوگوں نے یہاں تک کہا کہ آپ بڑے سخت لہجے کے مالک تھے، آپ کے قلم میں بڑی سختی تھی، آپ کی تحریروں میں بڑی سختی تھی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو اہل علم حضرات ہیں جن پر منکشف ہوا انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے وہ بالکل نپات اللہ کلام فرمایا کرتے تھے۔ ہاں، جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کی بات آ جایا کرتی تھی وہاں پر آپ کے قلم میں جو ہے وہ سختی کا معاملہ آ جایا کرتا تھا، لیکن وہاں پر بھی سختی اپنی جگہ پر، لیکن وہاں پر بھی تہذیب اور شائستگی کا دامن جو ہے وہ آپ نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ آپ کو لوگوں نے گالیاں تک بھی دیں، برا بھلا بھی کہا، لیکن آپ نے ان کو جواباً کچھ نہ کہا، حتیٰ کہ خلفاء نے کہا قبلہ آپ حکم کریں ہم ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر دیتے ہیں، یا آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ نے کہا کہ جو لوگ مجھے تعریف کرتے ہیں، میری تعریفیں کرتے ہیں، پہلے ان کو انعام دے دیا جائے، بعد میں ان لوگوں کے لیے بھی کارروائی کر لینا۔ تو یہ امام اہل سنت امام محمد رضا خان نور اللہ مرقدہ کا انداز تھا۔ اور عشق رسول کے حوالے سے اور ادب کے حوالے سے آپ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا ادب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا ادب جو آپ نے کر کے دکھایا ہے وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بن کر رہ گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا جو آپ نے ابھی سنا کہ کس انداز میں جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا، آپ کے فرامین کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور احادیث کی کتابوں کا ادب کس طرح کیا کرتے تھے۔ اس طرح ایک مرتبہ دعوت میں جانا ہوا تو وہاں پر اس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، جہاں مہمان آتے ہیں تو سامنے پہلے سلاد لگایا جاتا ہے، سلاد رکھا جاتا ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں پر ایک ککڑی اٹھائی، اس کو کھایا تو وہ تھوڑی کڑوی تھی، آپ نے پھر دوسری اٹھائی تو وہ بھی کڑوی تھی، تو آپ نے اعلان کر دیا کہ دسترخوان پر جتنی بھی ککڑیاں موجود ہیں یہ میں ہی کھاؤں گا، کوئی اور نہیں کھائے گا۔ جب آپ نے ساری کھا لی تو بعد میں کسی نے پوچھا قبلہ یہ تو آپ کا مزاج نہیں ہے، نہ ہی یہ آپ کی طبیعت کے اندر شامل ہے، نہ ہی آپ اتنا کھاتے ہیں، پھر آج یہ اچانک بالکل معمول سے ہٹ کر یہ اعلان کیوں، یہ معاملہ کیوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں یہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہاں سے ادب بھی جو ہے وہ جھلک رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں نے ایک ککڑی اٹھائی تو وہ کڑوی تھی، دوسری اٹھائی تو وہ بھی کڑوی تھی، تیسری اٹھائی تو وہ بھی کڑوی تھی، اور ککڑی کھانا چونکہ سنت ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ککڑی کھائے تو، حالانکہ جب ککڑی جو ہے وہ کڑوی نکل پڑے تو اس کا ذائقہ کتنا ترش ہوتا ہے یہ تو کھانے والا ہی بتا سکتا ہے۔ نہیں کڑوا، کتنا سخت کڑوا ہوتا ہے، اللہ جو ہے وہ رحمت فرمائے، واقعی اس کو کھانا ایک کام ہے۔ کھیرا اور ککڑی دونوں اگر جو ہے یہ کڑوے نکل آئیں تو بالکل وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر کڑواہٹ ہے،
اور ٹھیک ٹھاک کڑواہٹ ہے. یعنی اچھا بھلا اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے, گلے کو پکڑ لیتا ہے, عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. آپ فرماتے مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی اس کو کھا کر تھو تھو نہ کرنے لگ جائے, اور یہ کھانا سنت ہے, تو میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ کوئی سنت والی چیز ہو اور اس کو کھانا سنت ہو اور کوئی اس کو کھا کر تھو تھو کرنے لگ جائے. اس لیے میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا, آپ کے عشق نے گوارا نہ کیا کہ کوئی اس طرح کرے, اس لیے ساری ککڑیاں ہی میں کھا گیا. تو یہ آپ کے ادب کا عالم تھا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی آل کا ادب کیسا تھا. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے سید کے ادب و احترام والا. اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں کہ آپ کے جو وہ خلیفہ تھے سید قناعت علی, ان کو ایک اور جو آپ کے شاگرد تھے وہ ان کو مولانا نور محمد, وہ ان کو جو ہے وہ قناعت علی ایک بار کہہ کر پکار رہے تھے نا. ان کا وہ سید تھے, شاہ صاحب تھے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جلال میں آ گئے, ان کو بلوایا, کہا مولانا کبھی آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے اس انداز میں ان کو مخاطب کیا ہو, حالانکہ میں تو ان کا استاد ہوں, میں نے کبھی ان کو قناعت علی کہہ کر نہیں پکارا, تو آپ ان کو ایسے کس طرح مخاطب کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں یہ آقا کی آل ہیں, یہ آقا علیہ السلام کی آل میں سے ہیں, یہ